السلام علیکم جو اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہیں. خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو لیسن نمبر 40 میں لرن انگلش ان اردو ٹیوٹوریلز کے. اسٹوڈنٹس، پچھلے لیسنز میں ہم ورڈ، فریزز، کلوزز، سینٹینس، سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ ان چیزوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. آج ہم شروع کریں گے پارٹس آف اسپیچ کو. تو سب سے پہلے ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. A category to which a word is assigned in accordance with its syntactic functions. جملے کے اندر کسی بھی لفظ کی کارکردگی یا اس کی اہمیت کے لحاظ سے اسے ایک کیٹیگری میں پلیس کیا جاتا ہے اور وہ پارٹ آف اسپیچ کہلاتا ہے. This is the definition of parts of speech. اب ہمارے پاس ٹوٹل 9 پارٹس آف اسپیچ آ جاتے ہیں، جن میں شامل ہیں ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹو، ورب، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجیکشن اور آرٹیکل. تو آج کے لیسن میں ہم ناؤن کو ڈسکس کریں گے. Nouns are also called naming words. ناؤن کو نیمنگ ورڈز بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے. ناؤن is the name of something. جب ہم زبان بولنا شروع کرتے ہیں، کوئی بھی بچہ جب زبان سیکھتا ہے یا بولنا شروع کرتا ہے تو سب سے بنیادی چیز جو وہ استعمال کرتا ہے وہ چیزوں کے نام ہوتے ہیں، انسانوں کے نام ہوتے ہیں. Noun is the name of a person, place, thing, feelings and emotion. Noun کسی بھی انسان، جگہ، چیز، احساسات اور جذبات کے نام کو کہا جاتا ہے. ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں، جیسے مائیکل، جان، لاہور، اسٹوڈنٹ، ٹیچر، پین، علی، بک. یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ ساری ایگزامپل جو ہیں یہ ناؤن ہیں. ناؤن کو بیسیکلی 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ناؤنز آر ڈیوائڈیڈ ان 2 کیٹیگریز: کاؤنٹیبل ناؤنز and uncountable nouns. Countable nouns, name of things which can be counted. Countable nouns ان چیزوں کے نام ہیں جن کو گنا جا سکتا ہے یا جن کو عموماً گنا جاتا ہے. Like people, things, animals. جیسے کہ لوگوں کو گنا جاتا ہے، چیزوں کو گنا جاتا ہے یا جانوروں کو گنا جاتا ہے. Examples جیسے sisters, brothers, students, windows, cows, lions, ladder. جیسا کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے بہن بھائی کتنے ہیں، تو وہ گنا جاتا ہے کہ 2 ہیں، 3 ہیں یا 4 ہیں. آپ کی کلاس میں اسٹوڈنٹس کتنے ہیں وہ بھی گن کے بتائے جاتے ہیں. آپ کے گھر کی کھڑکیاں کتنی ہیں یا آپ کے پاس جانور کتنے ہیں، گائیں کتنی ہیں یا کتنے شیر تھے یا کتنی سیڑھیاں تھیں، یہ سب چیزوں کو گنا جاتا ہے. اسی لیے ان کو کاؤنٹیبل ناؤنس کہا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں uncountable nouns. Name of things, materials, metals and abstract ideas which cannot be counted. ایسی چیزوں، آلات، دھاتوں اور abstract ideas یعنی کہ abstract کسی ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کو آپ چھو نہ سکتے ہوں. abstract ideas which cannot be counted. ان چیزوں کے نام جن کو گنا نہیں جا سکتا، جن میں دھاتیں آ جاتی ہیں، ہمارے پاس میٹیریل آ جاتا ہے اور آئیڈیاز آ جاتے ہیں. ایگزامپل: ملک، رائس، ویٹ، کاٹن، گولڈ، سلور، لو، ہیٹ، پین. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو گنا نہیں جا سکتا. جیسا کہ کبھی بھی دودھ گنا نہیں جا سکتا، ہمیشہ تول کے دیا جاتا ہے. رائس ہمارے پاس ایسی چیز ہے جس کو گنا نہیں جا سکتا. ویٹ ہے، کاٹن ہے، گولڈ ہے، گولڈ کو گنا نہیں جا سکتا، گولڈ کو تولا جاتا ہے. لو، ہیٹ، اس طرح کی جتنی بھی فیلنگز ہیں ان کو آپ گن نہیں سکتے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انکاؤنٹیبل ناؤن کی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں. تو یہ اسٹوڈنٹس تھا آج کا لیسن، جس میں ہم نے ناؤن کو ڈسکس کیا، پہلے پارٹس آف اسپیچ کو، دین ناؤن، اس کے بعد ناؤن کی 2 کیٹیگریز کو.
زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.